اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی شیعیت کی شناخت کے بارے میں، اور اس میں ہم نے حدیث و منزلت کو بیان کیا۔ اس سے پہلے والے درس میں آج کا جو ہمارا اس حوالے سے آخری دلیل ہوگی اور حدیث جس سے ہم حضرت علی ابن ابی طالب السلام کی خلافت اور امامت کو ثابت کریں گے، وہ ہے حدیث عشیرہ۔ یعنی جب اپنی نبوت پیغمبر جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد کچھ عرصے تک حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھتی رہیں اور دین اسلام پر تھیں، خدا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ خدا بند عالم کی طرف سے جو ہے حکم آیا، حکم رسالت کے لیے کہ میرے دین کی اور توحید کی تبلیغ جو ہے وہ اپنے خاندان سے کرو اور ان کو میرے خوف سے ڈراؤ۔ آیت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جُنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ شعراء 214 اور 215 نمبر جو آیت ہے کہ خدا بند عالم کی طرف سے حکم آیا کہ میری طرف سے اپنے عشیرہ اور اپنے جو قریبی قبیلہ والے ہیں ان کو ڈراؤ، ان کو انذار کرو، اور جو مومنین میں سے تیری اتباع کرے اس کے لیے جو ہے عاجز ہو جاؤ، اس کے لیے جو ہے تم نرمی اختیار کرو۔ تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے دعوت کی اپنے عشیرہ والوں کی، ان میں اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور یہاں پر حدیث جو ہے جس پورے ماجرا کو، اس سٹوری کو نقل کرتی ہے، جو مورخین اور محدثین نے جو ہے جس کو نقل کیا ہے، اس کو جو ہے حدیث عشیرہ کہا جاتا ہے، حدیث عشیرہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور مخصوصاً جو ہے جناب طبری جو ہیں بزرگان اہل سنت میں سے، انہوں نے اس واقعہ کو جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جو ہے اس طریقے سے جو نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب خدا بند عالم کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ اے علی، خدا بند عالم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے عشیرہ و اقوام جو ہیں، اپنے قبیلے اور نزدیکی رشتہ دار جو ہیں، ان کو انذار کرو۔ تو میرے لیے کیونکہ کافی ان کے جو میں حالات ان کے جو ہے دیکھ رہا تھا، ان کی طبیعت میرے لیے کافی سخت تھا کہ کس طریقے سے اعلان کروں، لیکن جو ہے اب جو ہے مجبور خدا کا حکم آ گیا ہے، تو لہذا اب جو ہے سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو ہے اللہ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا ابھی تو میری طرف سے تم پر سختی ہوگی۔ تو لہذا آپ نے فرمایا کہ ایک سا غذا لو، ایک جو پیمانہ ہوتا تھا عرب میں، فارسی میں اس کو من بھی کہتے ہیں نا، من ہمارا 40 کلو والا کچھ کلو ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا اور ایک ران جو ہے وہ بکری کی وہ لے کر گوشت کی وہ اس میں ڈال کے دیگ بناؤ، اور ایک اور دیگ جو ہے اس میں دودھ ڈال کر علیحدہ دودھ کی دیگ جو ہے اس کو ابال کر جیسے یہ پیتے تھے گرم کر کے یہ تیار کرو، اور اس کے بعد جو ہے ان سب کو جو ہے بلاؤ تاکہ میں ان کو جو ہے خدا بند عالم کا پیغام جو ہے وہ پہنچا سکوں۔ تو حضرت علی صاحب فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے نبی نے حکم دیا تھا میں گیا، اور میں نے بنی عبد المطلب جو ہے ان کو میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب خدیجہ کے گھر میں جو ہے یہ دعوت کی، اور اس وقت جو ہے تقریباً جو ہے 40 امام صاحب فرماتے ہیں 40 کے قریب تعداد تھی، یا 40 سے ایک نفر کم یا زیادہ، اتنے لوگ تھے، جس میں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام، جناب حمزہ، جناب عباس اور ابو لہب بھی موجود تھے۔ جب تمام کے تمام نزدیک آ گئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو میں نے غذا تیار کی تھی، 2 دیگیں، ایک میں دودھ تھا، ایک میں جو ہے وہ غذا اور جو وغیرہ یا اس میں گوشت تھا، ایک ران، تو انہوں نے اس سے منگایا۔ جب میں سامنے ان کے لے کے آیا تو انہوں نے اس میں سے ایک بوٹی اٹھائی، اس کو اپنے دانتوں سے ریزہ کیا اور اس دیگ کے 4 طرف جو ہے اس کو پھینک دیا۔ اس کے بعد کہا کہ آپ جو ہے ان کو جو ہے بسم اللہ شروع کریں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا اتنا معجزہ ہوا کہ یہ جو ایک ران جو تھی نا، اور یہ جو ایک دیگ سے بنائی گئی تھی مثلا دودھ کی، ان میں سے ایک ایک بندہ یہ کھا اور پی جاتا تھا، لیکن اللہ کے فضل سے یہ معجزہ تھا۔ پہلے ابتدا سے ان کو دکھانے چاہ رہے تھے کہ اللہ کا نام جو ہے اس پر جاری ہوا، اس میں اتنی برکت آ گئی کہ 40 لوگوں نے اتنا
سیر ہو کے کھا پی لیا، دودھ پی لیا، لیکن اس کے باوجود بھی بچ گئی۔ اس لیے کہتے ہیں دوستان عزیز، یہ اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ جب بھی کوئی کام کریں نیک کام، کھانا ہو، پینا ہو، سونا، اٹھنا، جانا، کسی کام کی طرف بولنا ہو، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہو سکے تو ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ اللہ شیطان مردود کو بھی ہم سے دور کر دے۔ اور اللہ کے نام سے اتنی برکت ہوتی ہے جس کو ہم شاید درک بھی نہ کر سکتے ہو۔ ہم عموماً مادیت کی طرف جو ہے نگاہ زیادہ ہوتی ہے، جبکہ جو ہے آپ نے ایک پیر فضل شاہ صاحب جو ہیں، یہ کوٹ مومن کے نزدیک سرگودا میں 21 چک میں ان کا جو مقبرہ ہے، ان سے جو مشہور جو ہے ایک ایسے قصہ ذیل میں سناتا جاؤں، یہ مشہور ہے ان سے کہ ان کے پاس جو بھی مرید وغیرہ آتے تھے، آج والے پیر مریدوں کی طرح نہیں ہے کہ جو تعویذ دیتے فلاں، اگرچہ خدا کی کلام لکھنا بھی کوئی جرم نہیں ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، وہ اس سے دعا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے ایک مرید تھا، وہ ظاہراً پولیس میں انسپیکٹر تھا یا کس قسم کا جو ہے نا اس کا عہدہ تھا، تو وہ جو ہے کئی دفعہ آتا ملتا، تو آپ کا بھی ڈائریکٹ نہیں کہتے تھے کہ تم غلط کرتے ہو ٹھیک کرتے ہو، کلی سی بات کرتے جسے سمجھنے والا سمجھ جاتا۔ تو انہوں نے سوال کیا، کہا کہ یار یہ بتاؤ کہ یہ جو کتیا ہے یہ کتنے عرصے بعد جو ہے بچے دیتی ہے؟ تو بتایا گیا کہ 2 مہینے بعد یہ سے کچھ جو ہے زیادہ عرصہ ہوتا ہے۔ اور کہا کتنے بچے؟ کہا کہ عموماً یہ 3-4 بچے جنتی ہے، اور بعض کا تو 7-8 اور 9-10 بچے تک بھی جو ہے یہ اس کی تعداد ہوتی ہے، اور ہر 2-3 مہینے بعد جو ہے یہ بچے دے دیتی ہے۔ اور کہا یہ جو بکری ہے، کہا یہ 5 مہینے بعد جنتی ہے بچے، 5.5 مہینے بعد۔ کہا عموماً ان کی جو ہے اوسط 2 ہے، یعنی 1 سے 3 کے درمیان رہتی ہے، 2 کوئی 4 اور 5 دے دیتی ہیں، لیکن 2 اوسط رہتی ہے، 2-3۔ تو آپ نے کہا کہ عجیب نہیں ہے، کتیا جو ہے وہ جو اس کا زمان بھی تھوڑا ہے حمل کا، جلدی بچے جنتی ہے، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، ان کو کوئی ذبح بھی نہیں کرتا، کھاتا بھی نہیں ہے۔ جبکہ جو بکری ہے یہ اس کی ڈبل مدت کے بعد 5-6-5.5 مہینے کے بعد جو بچے جنتی ہے، 2-3 بچے ہوتے ہیں عموماً اوسطاً۔ اس کو سارا سال بھی مسلمان کھاتے ہیں، قربانی پر لاکھوں کی جو ہے اس میں تعداد میں ذبح ہو جاتے ہیں، پھر بھی جہاں دیکھتے ہیں بکریاں زیادہ ہیں، کتے کم ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ حلال کی برکت ہوتی ہے، جتنا استعمال کریں اتنا یہ بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، اور حرام جتنا زیادہ ہو وہ نہ بھی استعمال ہو تو کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ رزق کے حلال رکھا کریں، اور ہر کام کو حلال اور پاک کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو برکت کے لیے ضرور پڑھا کریں۔ تو جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہتے تھے، تو ابو لہب جو ہے وہ کہتے، کیونکہ بغض رکھتا تھا، جلدی سے جو ہے انہوں نے مزاح شروع کر دیا، اسے کہا یہ تو جادو ہے کہ اتنا ہم ایک بندہ کھانا کھا جاتے تھے، تو آج سارے ہم جو ہے سیر ہو گیا، لیکن یہ ختم نہیں ہوا۔ اس میں کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بول گیا اور محفل جو ہے مزاحیہ بن گئی، آپ خاموش ہو گئے۔ لہذا اس سے ایک نتیجہ ہے کہ جب بھی دین کی تبلیغ کرنی ہو، دین کا پیغام بھی، جب ایسے بد خلق محفل میں بیٹھے ہوں، یہ محفل کا جو ہے روحانیت جو ہے وہ ختم کر دیں، تو وہاں خاموشی بہتر ہے۔ ایک پہلا اچھا پاکیزہ ماحول ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوسرے دن مجھے پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی حکم دیا، اور میں اسی طریقے سے گیا، جناب عبد المطلب کی ساری اولاد کو بلایا، ان کو اکٹھا کیا، ان کے لیے پھر اسی طریقے سے میں نے بکری کی ایک رام تہیا کر کے ایک دیگ میں باقی غذا ڈال کر ان کے لیے وہ کھانا تیار کیا۔ اس کے بعد دوسری دیگ جو تھی اس میں دودھ گرم کیا، اور جب یہ سارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پہلے طرح ایک بوٹی چبائی، اس کو ریزہ کر کے اس میں دیگ میں پھینکی، پھر برکت ہو گئی، اور سارے کھا پی کے سیر ہو گئے۔ اور اس طریقے سے جو ہے جب سارے کھا پی کے مہمان نوازی تمام ہو چکی، اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ان کی طرف یہ مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ میں آپ اپنی قوم کے لیے اتنا ایک بہترین تحفہ، خدا کی قسم اے اولاد عبد المطلب، ایک ایسا ہدیہ لے کر آیا ہوں کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ پورے عرب میں کوئی جوان اپنی ملت، اپنے قبیلے کے لیے کوئی ایسا ہدیہ لے کر آیا ہو، اور میں اس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں۔ یعنی ابھی جو گفتگو بھی کریں گے یہ ساری کی ساری میں دنیا کی بھی خیر ہوگی اور آخرت کی بھی خیر ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں بتوں سے منع کر کے خدا بند عالم کی پرستش کی طرف راغب کروں، اللہ کی پرستش کرو، اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ میں سے کون ہے جو اس رستے میں میری مدد کرے،
تاکہ وہ میرا بھائی ہو، میرا وصی ہو، میرا آپ صاحب میں میرا جان نشین ہو۔ اگرچہ یہ ابتدائی عبد المطلب کی اولاد تھی، لیکن پہلے کیونکہ دعوت اس میں بھی واضح اعلان کر رہے تھے، تو تمام کی تمام جو جمعیت بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام یا جناب خدیجہ تو پہلے سے ساتھ تھے، بزرگی کر رہے تھے، اصل میں ان لوگوں کو کہنا چاہتے تھے کہ ان کی زبان سے گلوائیں، سارے کے سارے خاموش رہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام جو ہیں اگرچہ سب سے کم سن تھے، ایک نوجوان تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا اس رستے میں، اور میں آپ کا بھائی اور وصی بنوں گا۔ کہتے 3 دفعہ جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے یہی فرمایا، اور حضرت علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے ہی جواب دیا۔ تو پھر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے فرمایا ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا لہ واطیعوا، یہ اللہ کا رسول وما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی کا مصداق نبی اس وقت یہ فرما رہا ہے جب حضرت علیہ السلام ابتدائی جوانی میں تھے، 10 سال یا 11-12 سال جو ایج تھی، ان ھذا اخی، یہ تم میں سے میرا بھائی ہے، وہ وصی و خلیفتی فیکم، اور تم میں یہ میرا وصی اور میرا خلیفہ ہے، فاسمعوا لہ، اس کو سنو، یعنی اس کی بات مانو، واطیعوا، اور اس کی اطاعت کرو۔ ابھی تک ظاہری طور پر نہ حضرت علیہ السلام نے کوئی اجتہاد کیا ہوا تھا، نہ کوئی لمبی چوڑی کتابیں، یعنی جو علم لیا تھا وہ بحکم خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس ایج میں ہی جو ہے وہ لے چکے تھے۔ اسی لیے جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ حضرت علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں 10 سال کی ایج میں۔ یہ آپ اگر جو ہے واقعہ دیکھنا چاہیں تو تاریخ طبری میں جلد 2 صفحہ 62 اور 63 پر ہے، اگر کوئی تباہت اور ہو تو صفحے آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس کی سند کے حوالے سے بحث کرتے ہیں، سند سے حدیث عشیرہ جو ہے تو یہ جو ہے متواتر تو نہیں ہے لیکن مسلمات میں سے ہے، اور شیعہ اور سنی دونوں کے منابع میں یہ حدیث جو ہے ذکر ہوئی ہے، تاریخ میں بھی اور احادیث میں بھی۔ علامہ امینی جو ہے صاحب الغدیر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو جو ہے بہت زیادہ جو ائمہ اور حفاظ اور حدیث کی کتابیں جو ہے فریقین جو ہیں اس میں پڑھا ہے تو انہوں نے نقل کیا ہے، اور صحاح اور مسانید وغیرہ میں جو ان کو جو ہے درج کیا ہے، اور اکثر بزرگان جو ہیں وہ اس کو قبول رکھتے ہیں، حتیٰ اس جو ہے حدیث کے متعلق جو شعر کہے گئے ہیں تاریخ میں وہ بھی انہوں نے جمع کیے ہیں۔ لہذا کم از کم اگر متواتر نہیں تو مسلمات میں سے ہے، اور شیعہ سنی دونوں کے منابع میں یہ حدیث جو ہے ذکر ہوئی ہے۔ اب جو دلالت ہے اس حدیث کی واضح سی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے واشگاف اور صاف الفاظ میں حضرت علی علیہ السلام کو اپنا وصی، اپنا جان نشین اور اپنا خلیفہ قرار دے رہے ہیں، اور حکم دے رہے ہیں کہ میرے بعد علی علیہ السلام کی اطاعت بھی کریں اور اس کی جو ہے بات بھی سنیں، ان کے فرامین بھی سنیں، کیونکہ اگر یہ نہ کہا ہوتا تو نیچے صاف لکھے ہوئے کہ جب یہ سارے اٹھنے لگے بڑے غصے میں تھے تو ابو لہب وغیرہ جو ہے انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا مبارک ہو ماشاءاللہ، کیونکہ وہاں یہ ہوتا تھا جو بزرگ ہوتا تھا اور آج بھی اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ مبارک ہو تمہارا بھتیجا جو ہے اور ہمارا جو نبی بن گیا، اور اس نے جو ہے تمہارے بیٹے کو تمہارے اوپر تمہارا امیر اور اپنا خلیفہ بنا دیا ہے، اور تم پر واجب ہے کہ اپنے بیٹے کی اطاعت کرو اور ان کی باتیں سنو۔ اور مقابلے میں حضرت ابو طالب السلام خاموش رہے، کوئی انہوں نے نفی میں جو ہے جواب نہیں دیا، کیونکہ جانتے تھے کہ شاید یہ نادان لوگ جو ہیں یہ بھی حقیقت کو سمجھ جائیں، کیونکہ بعد میں آ کے بعد جو تاریخ طبری کی جو آئی ہیں سعودیہ سے چھپی ہیں اور میں خلیفہ کے لفظ جو ہے نکال دی ہیں، لیکن پرانی کتابوں میں اور جو حوالہ جات ذکر کیے گئے ہیں اور اب بھی جو نسخے ہیں تاریخ طبری کے اس میں مصر والے اس میں اکثر میں موجود ہے، اور یہ واضح قرینہ اور دلیل ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، جہاں سب سے اعلیٰ خاندان
جس میں جناب عباس، جناب ابو طالب اور جناب حمزہ جیسی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو بھی حضرت علی علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اطاعت کا حکم نہ دیا ہوتا، اپنا خلیفہ نہ بنایا ہوتا تو اینڈ پہ ابو لہب مذاق نہ کرتا کہ ابو طالب مبارک کو تمہارا بیٹا اب تمہارے اوپر امام بن گیا، اب تم اس کی اطاعت کرو اور تم اس کی بات مانو۔ یہ واضح ترین قرینہ ہے کہ جس یہ دلالت کرتا ہے، اور شیعان حیدر کرار کے ہاتھوں میں یہ علم ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت و خلافت اور امامت پر، جس میں واضح الفاظ میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور واجب ہے اس کا ماننا۔ اور میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے یہ کبھی کہتا ہوتا ہوں کہ چلو آپ اپنا اجتہاد والا مبنا رکھتے، مسئلہ نہیں ہے، اگر خدا یہ کم از کم قبول کر لیتے یا فتنہ نہ بنتا، اگرچہ ہر دو طرف سے شیعہ سنی عوام دونوں طرف سے بعض علماء کی طرف سے بھی یہ زیادتی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی توہین ہوتی ہے، لیکن حق و انصاف کی طرف آ جائیں تو صحابہ رسول سے نہ شیعہ کی دشمنی ہے نہ سنی کی دشمنی ہے، اہل بیت علیہ السلام کے نہ شیعہ دشمن ہے نہ سنی دشمن ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اچھا کون پہلے خلیفہ بنا کیا نہ بنا وہ بھی وقت گزر چکا ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا اصل معاملہ کیا ہے کہ یہ دین کس سے لیا جائے۔ آپ جن کو افضل سمجھتے ہیں یا پہلا خلیفہ دو دوسرا اور تیسرا مانتے ہیں، سوائے حکومت کے آپ کے پاس ان کی طرف سے نہ کوئی عقائد پر کتاب موجود ہے، نہ فقہ پر موجود ہے، نہ حدیث پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے انہوں نے حکمرانی کی اور آپ خود ان کو معصوم نہیں مانتے، آپ اجتہاد کے آپ جو کہتے ہیں نا وہ عادل ہیں، تو عدالت میں بھی کہ آپ یہ تعریف کرتے ہیں کہ وہ اجتہاد کرتے تھے، اگر اجتہاد غلط ہو گیا تو ایک ثواب، اگر اجتہاد ٹھیک ہو گیا تو دو ثواب۔ اور آپ کو بتایا کہ بہت سارے ابھی علماء آئے ہیں اہل سنت کہ جب دیکھا کہ یہ کسی جو کلہم عدول والا اصلا مطلب ٹھیک بنتا ہی نہیں، آپ صرف ان تین چار کو عادل مان لیتے نا، پھر بھی کہتا آپ کہتے ہیں کلہم عدول، خود جناب مودودی اور آپ کے بزرگ علماء، میں نے کتابیں آپ خود پڑھیں، واضح لکھا ہے، اور میں قرآن کی آیات بھی بیان کروں گا کہ قرآن کہتا ہے رسول تیرے آس پاس جو ہے مدینے میں بسنے والے ان میں سے منافق ہیں۔ منافق یعنی جو اسلام کا دعویٰ کرے اور اندر سے اسلام کا مخالف و دشمن و قبول نہ کرتا ہو، اللہ کہہ رہا ہے منافق ہے۔ لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی جگہ پہ کہنا نہ مانا، خلاف ورزی کی، آپ کم از کم یہاں تو آ جائیں کہ درجے بنا لیتے کہ یہ جو ہیں یہ جان بوجھ کے نہیں کرتے تھے، ان سے صرف غلطیاں ہوئی، اس حد تک بھی آ جاتے تو پھر شیعان حیدر کرار بھی ہے، ہم تو خیر کبھی توہین نہیں کرتے، بعض جذباتی ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس بھی جواز نہ رہتا، وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ خود مانتے ہیں کہ ان سے ٹھیک ہے غلطیاں ہوئیں، ان کی نیت بات نہیں ہوگی، غلطیاں ہو جاتی ہیں، انہوں نے اجتہاد کیا، اگرچہ اجتہاد میں غلطی ہوگی فلاں، تو پھر کیوں حل ہوگا۔ آپ کیا کرتے ہیں کہ ادھر شیعات جو مبنا لے کر آئے ہیں اور جو قرآن نے فرمایا جو اہل بیت جو واقعاً طاہر ہیں، جو رجس سے پاک ہیں، جو معصوم ہیں، جن کی طہارت کی اللہ گواہی دے رہا ہے، جب مقابلے بازی پر آتے ہیں کہ جن کو آپ معصوم نہیں مانتے ان کو بھی عملاً ان معصوم سے بھی آگے لے آتے ہیں، جن کے پاس کوئی علمی منابع نہیں ہے، جن سے کوئی علمی چیز نقلی نہیں ہوئی، اور جن کا نہج البلاغہ کا آپ تھوڑا سا کا مطالعہ کر لیں، صحیفہ کاملہ کا مطالعہ کر لیں، توحید شیخ صدوق میں جو توحید کے موضوع پر آئی ہیں، آپ خدا کے لیے کبھی مطالعہ کر لیں، آپ دعائے کمیل کبھی پڑھ لیں، آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ دعائے عرفہ پڑھ لیں کبھی، اس میں جو توحید ذکر ہوئی ہے، جو نبوت ذکر ہوئی ہے، جو اسلام بیان کیا ہے، اے کاش کبھی آپ پڑھ لیتے۔ پھر آپ دوسروں کو کبھی موازنہ کر کے دیکھیں، خدا کا خوف کریں، زمین و آسمان جتنا فرق ہے، جن کی اطاعت کا اللہ حکم دے رہا ہے، کہتا ہوں آپ خلیفہ انہی کو مانیں، بنایا آپ صحابہ کی پیروی کریں، ان کے اجتہاد کی پیروی کریں، شیعہ کو حق نہیں بنتا کہ آپ کی توہین کریں، آپ کو بھی تو حق نہیں بنتا شیعہ کی توہین کریں، جب اتنے واضح دلہ جو کہ میں نے ابھی 3-4 وقت نقل کی ہیں، ورنہ ہزاروں کی طرف وہ موجود ہیں، کتابیں لکھی پڑی ہیں، میں کہتا ہوں سب کو چھوڑ دو، اتنا تو کہتے ہیں اہل بیت کو مانتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ علم تو ان سے لے لیتے، اور ہم کہتے ہیں جو آپ کی صحیح ترین کتابیں ہیں اس میں دیکھو حضرت علی علیہ السلام سے لے کر ان کی اولاد کی کتنی ان سے آپ نے حدیثیں نقل کی ہیں، 10 تعداد نہیں ایک امام سے بنتی، چند ائمہ کی اس میں 2-3 کی نقل ہوئی ہیں۔ تو خدا کا خوف کریں،
جو ان سے معارف جو توحید آئی ہے وہ توحید تو لے لیں، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، نبوت میں تو کوئی جھگڑا، اخلاق تو ان سے لے لیں، علوم تو ان سے لے لیں۔ شیعہ سے کیا دشمنی ہے؟ ہمیں آپ سے کیا دشمنی ہے؟ آپ بھی ایک اللہ کے ماننے والے، ہم بھی ایک اللہ کے ماننے والے، آپ بھی اسی رسول کے مانتے ہیں، ہم بھی اسی رسول کے ماننے والے۔ دوستان عزیز، خدا کا خوف کریں، آخرت بڑی سخت ہے، عوام نے جواب دینا ہے، ہمیں حقائق بیان کرنی چاہیے، جہاں پہ غلطی ہے میں بار بار عرض کر رہا ہوں، توہین نہ کریں ایک دوسرے کے اکابرین کی، مقدسات کی، وہ ہمارے سانجے ہیں۔ لیکن جو ہے جب ہم نے پارٹی بازی مذہب کو بنا لی ہے، صرف یہ کہ حق بولیں، بات سے غلطیاں کہیں یار، جب حکومتیں آتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں تو غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ ایک ایک مذہب کے علماء آج بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ نہیں رہے ہوتے، غلطیاں نہیں ہو جاتی۔ یہ تو پھر بھی اتنی تھی کتاب میں قرآن پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کو تو کسی کو 2-2 سال فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے تھے، 40-40 سال مشرک رہے تھے، جو کافر رہے تھے، ان کو کتنے سال، کوئی 10-20 سال رسول کے ساتھ رہے، بعض 2-4 سال رہے، تو آیا ان سے غلطیاں نہیں ہو جاتی؟ اب اسلام بعد میں راسخ نہیں ہوا تھا، بعد میں ہو چکا تھا۔ کتنی کہ انہوں نے بات کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھے لکھے کی تعداد نکالو کتنی تھی؟ ہاں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حدیث سے نہیں، انہوں نے ان سے علم لیا، بیٹھ کے سنا، وہ اس حد تک تھا، لیکن آگے غلطی کا اشتباہ ہو سکتا ہے، اور خود مانتے ہیں، معصوم تو نہیں مانتے۔ تو ان کے دروازے سے علم ان سے لے لو جن کو خدا نے جن کی طہارت کا ذمہ لیا ہے، تو میرے خیال میں ہمارے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے اور اسلام کی سربلندی ہو جائے گی دنیا میں، ورنہ ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہیں گے، اپنے ملک اسلامی ملکوں میں بیٹھ کے جوتے پڑتے رہیں گے، اور خیانت کار، عیاش اور یہ ظالم لوگ آپ پر حکومت کریں گے، آپ کے بچوں کو اٹھا اٹھا کے جیلوں میں غائب کرتے رہیں گے، اور آپ ایک دوسرے کو جو ہے، زمانہ یہاں تک آ گیا کہ بڑے عرصے کے بعد ڈرتے ڈرتے آخر مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو ہے فتویٰ دیا کہ شیعہ اور مسلمان ہیں، بھائی ہیں، دوسرے دن جو ہے انہی عوام دہشت گردوں کی طرف سے اتنا ان پر فشار ہوا کہ وہ تعویلیں کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ تو لہذا خدا سے ڈریں، عوام سے نہیں، اور عوام کو حقائق بتائیں کہ جو اشتباہ ہو گیا وہ ہو گئے، آئیں آج ایک ہاتھ میں ہو جائیں، حق کے پاس آ جائیں۔ خدا بند عالم ہمیں حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم جو اہل سنت کے شبہات ہیں، ہم شیعہ یا حدیث کے اوپر یا امامت و ولایت علی ابن ابی طالب السلام کے اوپر ہم اس کے شبہات کے جواب دیں گے۔ فی الحال میں اتنی چند دلیلیں جو تھی شیعہ کے تعارف کے طور پر پیش کی ہیں۔ خدا بند عالم جو ہے ہمیں حق کے رستے کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔